مجھے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ دیکھو، یہ مسئلہ پریکٹیکل ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پسند نہ ملے، اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے، اور جب ڈپریشن کی عادت بن جائے اور اس کا تجربہ ہو جائے تو پھر ہوا تیز چلے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، اور ہوا بند ہو جائے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، بارش ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، اور بارش نہ ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، شادی خوشی پہ ڈپریشن ہوتی ہے، غمی پہ ڈپریشن ہوتی ہے، اور پھر بندے کا نام ہی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈپریشن والے کو ڈپریسڈ فیلنگز کہتے ہیں۔ تو کسی پسند کا چھن جانا ڈپریشن کا باعث ہے، اور کسی ناپسند کا زبردستی مل جانا کہ اب یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ ڈپریشن کا باعث ہے۔ جب ڈپریشن کا باعث صحیح ہو جانے کے بعد بھی انسان کو ڈپریشن سے نجات نہ ملے، یا پسند والا واقعہ حاصل نہ ہو اور ناپسند والے سے نجات نہ ہو، تو ڈپریشن پرماننٹ سٹے کر جاتی ہے، مستقل ہو جاتی ہے، اور اس کی روٹس پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جب اس کی روٹس یا جڑیں پیدا ہو جائیں، جب یہ گہری ہو جائیں، تو پھر ہر شے ہی ڈپریشن ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ کچھ ایسا حادثہ گزرا ہے دل پر، ہزاروں حادثے یاد آ گئے ہیں۔ یعنی ہر ہونے والا واقعہ، ہر گزر چکنے والا واقعے کے پاس جا پہنچتا ہے۔ پھر انسان کو روئے ہوئے پر پھر سے رونا پڑتا ہے۔ یعنی جس پر آپ ایک بار رو چکے ہو، آلریڈی رو چکے ہو، ماتم کر چکے ہو، اس کو دفن کر چکے ہو، وہ مدفون دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ پھر وہی پرانی کیفیت آ جاتی ہے۔ اگر ناپسند حاصل ہو جائے تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ نجات چاہیے۔ بعد میں وہ کہتا ہے کہ بس سب سے نجات چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ اور پھر ڈپریشن جہاں ایک بار جگہ بنا لے، کہتے ہیں پھر یہ وہ جگہ نہیں چھوڑتی، الا یہ کہ رحمت کا کوئی واقعہ کہیں سے آ جائے، کوئی بچانے والا آ جائے، کوئی رحمت کا بگولا آ جائے اور آپ کو اڑا کر لے جائے، یا رحمت کا کوئی سیلاب آ جائے جو پرانی بنیاد ہی ہلا دے۔ پھر غم بھی چلا جاتا ہے، مشکل والی کتاب بھی چلی جاتی ہے، عمارت بھی چلی جاتی ہے، بلکہ عمارت والا بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ پھر نہ وہ دن رہے نہ غم رہا، نہ غم والے رہے، نہ غم ساز رہے اور نہ غم باز رہے، یعنی کہ کوئی بھی نہ رہا، اور ہر شے ہی چلی گئی۔ ڈپریشن کی ایک فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے، یعنی ایک کاز فزیکل ہے جس کا فزیک سے تعلق ہے۔ جو شخص ورک اوور کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، دفتر کے بعد بھی بیٹھتا ہے، تو وہ تھک جاتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا۔ وہ پھر پریشان ہوتے ہوتے پہلے صحت کھوتا ہے، اور پھر جسمانی بیماری، مینٹل بیماری بن جاتی ہے، اور یہ مینٹل یعنی دماغی دقت جو ہے ڈپریشن بن جاتی ہے۔ اصل میں صحت اس وقت ساتھ نہیں دیتی جب انسان آؤٹنگ کرنا چھوڑ دے اور زندگی کے واقعات سے لا تعلق رہنا شروع کر دے۔ مثلاً کبھی پہاڑوں پر آپ جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے تھے اور پہاڑوں پر بھاگے دوڑے بادلوں کی طرح پھرتے تھے، اور ایک زمانہ آ گیا کہ پہاڑ دیکھ کے وحشت ہو جاتی ہے۔ یہ دقت کی بات ہے، اس کو ڈپریشن بولتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں اور خاص طور پر قبرستان سے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر اپنے ہاتھوں سے کچھ پیاروں کو قبرستانوں میں اتارا جائے تو پھر قبرستان بھی پیارے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب قبرستان سے تعارف ہو جاتا ہے۔ جب پتہ چل جائے زندگی موت کی طرف جا رہی ہے تو پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، اور پھر یہ ساری زندگی ڈپریشن بن جاتی ہے۔ وہ جن کے بغیر زندگی میں گزر نہیں ہوتا تھا، اب ساری عمر ان کے بغیر گزر کرنا پڑ جائے گی۔ جب یہ خیال آ جائے کہ اس کے بغیر گزر کرنا پڑ جائے گا تو یہ ڈپریشن پرماننٹ ہوگی، مستقل ہوگی۔ اگر کوئی سے دو شخص ہوں اور آپ ان کو 5 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کر لیں، ان میں سے ایک شخص کو کہیں کہ تمہیں 5 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرے کو کہیں کہ تمہیں ریلیز کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو جس کو پتہ ہوگا کہ 5 گھنٹے بعد رہا ہو جانا ہے، وہ اگر 6 گھنٹے بھی قید میں رہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔
اور جسے یہ معلوم نہیں کہ کب رہا ہونا ہے وہ 5 گھنٹے سے پہلے ہی مر جائے گا، حالانکہ دونوں کے 5 گھنٹے ہیں، لیکن جس کے پاس ہوپ نہیں یا امید نہیں وہ مر جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سزا تھوڑی دیر کی ہے لیکن امید قائم نہیں رہتی، ایسی صورت میں ڈپریشن پیدا ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ امید قائم رہتی ہے کہ ایک دن بھلا زمانہ آئے گا، کیونکہ کوئی بھی بات ہمیشہ نہیں رہے گی، امید کا قائم رہنا زندہ رکھتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا ہے کہ کی ہویا جے میں قیدی ہویا تے سدا نہ قیدی رہنا، ایک دن داتا مہر کریے سی تیرا سنگتاں دے بہنا، یعنی کیا ہوا اگر میں قید ہو گیا ہوں لیکن سدا قید میں نہ رہوں گا، کیونکہ ایک دن اللہ کی مہربانی سے پھر دوستوں میں جا ملوں گا۔ A time will come when I will be out of it، ایک وقت ایسا آئے گا جب میں اس سے نکل جاؤں گا۔ تو اگر ہوپ ختم ہو جائے تو چھوٹی بات بھی گوارا نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا کاز جو ہے وہ ہوپ لیسنس ہے، یعنی نا امیدی ہے۔ اس کو پیسیمزم یا قنوطیت بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کو کسی پر بھروسہ نہ ہو بلکہ اپنے نصیب پر بھی بھروسہ نہ ہو وہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی زندگی میں مختلف مقامات پر ہوپ یا امید ختم کرتا جاتا ہے اور نا امیدی پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو مایوسی جو ہے یہ ڈپریشن کا ایک میجر کاز یعنی بڑا سبب ہے۔ مایوسی کیا ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوپ ہی ختم ہو جائے، امید کا چراغ گل ہو جائے۔ اس لیے آپ ہوپ کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ہوپ کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی رات دنیا میں ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا۔